رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جے در میرے محمد ہے ادھر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رمضان کا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ، اور اس میں آپ کا اور ہمارا ساتھ یکم رمضان سے ہے جو کہ چاند رات تک رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 27ویں شب ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے کئی برکتیں، کئی نعمتوں کے حوالے سے ہمیں اس رات کی فضیلت کا بتایا ہے۔ تو ایک خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہمیں ایک بار پھر یہ رات، یہ مبارک رات، یہ مبارک شب نصیب ہوئی ہے۔ اس رات میں جتنی تاکراتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے زیادہ نیکیاں، نیک اعمال، اچھائیاں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہیں، جتنا ہم اچھے کام، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا کریں گے، اتنی ہی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، رحمتیں اور اس کا کرم ہمیں حاصل ہوگا۔ آج کی بابرکت رات ایک بار پھر ہمیں نصیب ہوئی تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، عبادت کریں، اور جو بات آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، جو شکایت آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کریں، بے شک وہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ ہمارے پروگرام میں روزانے کی طرح میری کو ہوسٹ موجود ہیں۔ میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو ربیع عادل خان کا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات آئی ہوتی ہیں اور ہم ان سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ اس طرح کے گیسٹ موجود ہیں جو ہمارے پاس کچھ عرصہ پہلے بھی آئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ وہ اسپیشل ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کسی معذوری کا شکار ہیں یا وہ افراد باہم معذورین ہیں یا ان کی زندگیاں ہم سے تھوڑی مختلف ہیں، اس لیے اسپیشل ہیں کیونکہ وہ اس معذوری کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بہت بہترین طریقے سے جی رہے ہیں، اور اتنے اچھے طریقے سے جی رہے ہیں کہ ہم دیکھ کر ہمارے لیے وہ ایک مثال بن جاتی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر میں انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہینہ علی، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ انہیں ایک بہت چھوٹی عمر میں پولیو ہوا تھا اور 20 سے 22 سال کی عمر تک انہوں نے صرف ایک ویل چیئر نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں کرالنگ کی۔ جب انہیں ویل چیئر ملی تو ان کی زندگی کس طرح بدلی، آج ہم ان سے یہ بات جانیں گے۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید شاہینہ علی پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جوشوا جاوید، جنہوں نے سیویئر ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود اپنی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کر کے آج وہ کچھ اپنے ہی جیسے بہت سے بچوں کو مختلف امور پر جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بھی جانیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بیریئرز فیس کیے اور اس سب کو فیس کرتے ہوئے تعلیم حاصل کی، اس کا ان کو کیا رزلٹ مل رہا ہے۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید جوشوا صاحب۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ خاور صاحب موجود ہیں جو بینائی سے محروم ہیں،
لیکن آپ نے جو خوبصورت آواز میں بھی کلام سنا وہ خاور صاحب کا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ اگر آپ کی کوئی ایک چیز لے لیتا ہے تو آپ کو دوسری چیز بہت حسین دیتا ہے. خوبصورت آواز میں آپ نے ان کی کلام سنا, اور اسی کے ساتھ یہ بہت سے ایسے بچوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں جو وسالت سے محروم ہیں. خاور صاحب آپ کو بھی پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. بالکل. ہماری اور معزز خواتین و حضرات, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے مہمانوں کا خصوصی تعلق جو ہے وہ DWA یعنی ڈسیبل ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ہے, جس کے جو بانی ہے جاوید رئیس صاحب. کئی سالوں سے خود ویل چیئر پہ ہونے کے باوجود آپ یقین کیجئے گا کہ انہوں نے کئی زندگیاں بدلی ہیں, کئی لوگوں کو جینے کی امید دی ہے. کئی ایسے لوگ جو جینا چھوڑنا چاہتے تھے, میں تو بالکل ان کی ایک ادارے کا حصہ ہوں, میری فیملی کی طرح ہے, تو میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے. ایسے لوگ ہیں جو جینا چھوڑنا چاہتے تھے, جنہوں نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی صرف اپنی معذوری کی وجہ سے. جاوید رئیس صاحب نے انہیں اپنے ادارے میں شامل کر کے انہیں ایک نئی زندگی دی, اور ساتھ کے ساتھ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جینے کے لیے اسکلز اور پیسے ضروری ہوتے ہیں, تو جس طرح جوشوا ہیں یا خاور عباسی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, وہ بچے, وہ نوجوان اور وہ خواتین ویل چیئر پہ ہونے کے باوجود ایک بہت اچھے جو ہے وہ پروفیشن کے ساتھ ارننگ بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھر کو بھی چلا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارا اور مہمان موجود ہیں. سر سید شاہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ DWA کا ایک جو ہے وہ ایک عظیم حصہ بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ CEO ہیں موو فارما پاکستان کے. سر آپ کو بھی بہت خوش آمدید. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک مہمان نے ہمیں خصوصی طور پر جو ہے وہ ایبٹ آباد سے جوائن کیا ہے, حافظ عاقب رضا مصطفی صاحب. سر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. اسی کے ساتھ علی میں ایک چیز اور یہاں پر شامل کرنا چاہوں گی. آپ نے سر جاوید کا ذکر کیا, کیونکہ سر جاوید سے بھی میری کافی اچھی سلام دعا ہے, بہت عزیز ہیں وہ مجھے. تو ان کے بارے میں ایک اچیومنٹ ان کی یہ بتانا چاہوں گی کہ اس موومنٹ پہ تک پچھلے 30 سال سے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. تو اس 23 مارچ کو انہیں جو ہے وہ تمغہ امتیاز سے صدر پاکستان کی طرف سے نوازا جائے گا. انہوں نے بہت سے, جیسے آپ نے علی نے بھی بتایا کہ بہت سے ایسے معذور افراد جو زندگی کو ختم کر دینا چاہتے تھے, نہیں جینا چاہتے تھے, انہیں زندگی جینے کی ایک نئی امنگ, ایک نئی روشنی دکھائی. تو اس موومنٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہماری اسٹیٹ ہے پاکستان کی, انہوں نے جو ہے جاوید صاحب کو جو ہے وہ تمغہ امتیاز سے نوازنا ہے اس دفعہ 2026 کے 23 مارچ پہ. تو ان کو بہت بہت ہم جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اس انیشیٹو پر. بالکل, جاوید رئیس صاحب کو بہت مبارک, اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک کہ جنہوں نے مل کر جو ہے وہ اتنے لوگوں کے لیے جو ہے خدمات کو سر انجام دیا. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا, شاہ فیصل صاحب, رمضان ہے تو مجھے پتا ہے جس طرح آپ کا بزنس ہے اور آپ سوشل ورک بھی کرتے رہتے ہیں, رمضان کی کیا روٹینز رہیں, کیسے رمضان گزرے؟ جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تک ہماری زندگی کا سب سے تیز گزرنے والا رمضان تھا. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی پتہ نہیں چلتا آج کل. اصل میں علی بھائی بات یہ ہے کہ برکت ختم ہو گئی ہے ہر چیز میں سے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ٹائم ہو, وقت ہو, عمر ہو یا رزق ہو, کوئی بھی چیز ہو, برکت ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ قیامت کہتے ہیں کہ نزدیک ہے, اور یہ جنگیں بھی چھڑ گئی ہیں. تو بہرحال رمضان بڑی تیزی سے گزر گئے, لیکن بات یہ کہ ہمیں اپنے بیہیویئرز میں کچھ چینجنگ کرنی پڑیں گی لوگوں کو, اور کرنی چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھے رمضان رہے, موسم بہت اچھا رہا. یہ رمضان تو اچھے بابرکت نعمتوں اور رحمتوں والا مہینہ, یہ تو اچھے گزرتے ہیں. بس کچھ یہ رہے کہ میں نے دیکھا کہ آپس میں لوگ ایک تو جھگڑتے بہت زیادہ ہیں, چھوٹی چھوٹی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, ہم اپنا کی وجہ سے آپس میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے جھگڑ رہے ہیں. یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آئی میرے, مجھے ہنسی بھی آتی تھی کہ انہی چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے غصے کو برداشت کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزوں سے بھی روکا گیا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو جانے کی, گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے, تو وہ گھر پہنچنے کے بجائے اسپتال پہنچ جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسے میں نے یہ دیکھا ہے, آج ہی ہوا ہے. میں ابھی PILC سے آ رہا ہوں, تو ایک وہاں کے کارکن آئے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کو سیدھا جناح لے کے گئے. تو یقین کریں کہ دکھ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کس بات کی ہے. آپ اپنی گاڑی میں اپنے پاس 2 کھجور جیب میں رکھ لیں, اللہ پاک نے اتنی آسانی فرمائی ہے, پانی رکھ لیں. تاخیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. ہاں بالکل, الحمدللہ. کراچی ماشاءاللہ ایسا شہر ہے, آپ یقین کریں کہ آج ہی میں نے دیکھا کہ آدھا کلومیٹر کے فاصلے سے 4 جگہ بڑے دسترخوان لگے ہوتے, 4 جگہ صدر کے ایریے میں. لکی اسٹار سے شروع ہوا اور وہاں تک شارع فیصل تک جب آتے ہیں چھیپا تک, تو 4 بڑے, ہمارا PILC کا بھی ہے, اس میں چھیپا کا بھی تھا, اور 2 اور اچھے بڑے. بالکل ایسے ہی شاہ صاحب, کراچی والے جو بڑے دل کے لوگ, بڑے دل کے لوگ ہیں الحمدللہ.
लोगों को थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए. देखें, हर आदमी अपने घर वालों के लिए बड़ी अहमियत रखता है, चाहे आपके लिए हमारे लिए नहीं रखता. आज आपके सामने ये जो डिसेबल बैठे हैं, अल्लाह पाक ने इनको डिफरेंट एबिलिटीज से नवाजा है, लेकिन हर आदमी में ये एबिलिटीज नहीं होती. वो अगर खुदा न खास्ता अगर वो चारपाई पे पड़ गया तो उसके घर वालों की जिंदगी तो खराब, उसकी वजह से पूरे 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं. तो बस रमज़ान में ये कि सब्र और शुक्र से चलें, जल्दबाजी ना करें. कहीं भी रोज़ा खोल लें, बाद में घर पहुंच जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो बस ये चीज़ें जो हैं हमें बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने. मौजूद ख़वातीन हज़रात, हम इस मेहमानों से बात करने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की है. मैं अपनी टीम से चाहूँगा कि अगर हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्री तैयार है तो प्लीज़ आप उनकी सर्विसेज देखें, किस तरह वहाँ काम होता है, किस तरह वहाँ इंडिपेंडेंट ज़िंदगी, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि व्हील चेयर पर रहते हुए किस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद मुख्तारी से गुजार सकता है. अगर वीडियो चल रही है बिल्कुल, मैं हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर नदीम उस्मानी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो वीडियो हम दिखा सकें तो. इस इमारत को गौर से देखिए. बाहर से बहुत आम सी, अंदर से बहुत खास. यहाँ प्रोफेशनल्स काम में मसरूफ हैं. कोई कुछ रिपेयर करने में, कोई मरीजों के इलाज में और कोई किसी मीटिंग में. बिल्कुल आम से मंजर हैं, लेकिन अब इन मंजरों को पूरा देखिए तो इनमें अज़्म की, हौसले की दास्तानें छुपी मिलेंगी. क्योंकि यहाँ सबका मानना है माजूरी जीने के रास्ते में रुकावट नहीं. वेलकम टू डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, जिसने माजूरी का मतलब बदल दिया, व्हील चेयर्स को कामयाबी के रास्ते पर चला दिया, माजूरी को मुस्कुराहट में बदलना सिखा दिया. इसलिए अब यहाँ जीने की लगन माजूरी को मात दे चुकी है. कुछ ऐसे कि देखने वाला हैरान रह जाता है. कोई हैरत की बात नहीं है. ये जो आप देख रहे हैं, ये ज़िंदगी के 25 साल की जद्दोजहद है और एक मूवमेंट है जो पर्सन विद डिसेबल को एम्पावर करती है, उनको खुद मुख्तार करती है, उनको इंडिपेंडेंट करती है. जावेद साहब को मालूम है कि बस एक दफ़ा माजूरी को देखने और समझने का जाविया बदल जाए तो सब बदल जाएगा. हम माशरों की खुद गर्जी है उसकी बिना पर माजूर होते हैं. माजूरी कहीं अल्लाह के बनाए हुए इंसानों में नहीं है, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ जो माशरा है ये हमें माजूर करता है. हम उनको एक ख्वाब दिखाते हैं और वो ख्वाब दिखाते हैं कि जिसको देखने के बाद वो सो ना सके. इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में उनको ना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट लिविंग ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी तालीम व तरबियत है, उनकी दीगर स्किल्स है, उस पर भी हम फोकस करते हैं. इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर बनाने का मकसद ही यही है कि हम पर्सन विद डिसेबल अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिए. ना तो हम कोई बुजुर्ग हैं जिनकी दुआएं ली जाएं, और ना ही हम कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके फ़ैसले कोई दूसरे करे. हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले सकते हैं, हम अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं. यहाँ जिंदगी प्यार से उम्मीद जगाने का नाम है, एक दूसरे के काम आने का नाम है, एक दूसरे की खुशियाँ बांटने का नाम है. इसलिए यहाँ की जिंदगी में बर्थडे केक का जायका मिलता है. देखा मौजूद ख़वातीन और हज़रात आपने कि एक एसोसिएशन, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन किस तरह और कितने लोगों के लिए कितना बड़ा काम कर रही है. तो हम इसी पर बात करते हैं. हमारे साथ जो है वो आज मेहमान भी मौजूद हैं. जानना चाहूँगी मिस शाहिना, जैसा हमें पता है कि आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है. इस डिसेबिलिटी के साथ एक ऐसे इलाके में रहना जहाँ पर लोगों की नकलो हरकत ही बहुत मुश्किल हो जाती है, ठंड बहुत होती है. इस डिसेबिलिटी के साथ आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा? 20 साल 22 साल आपने बगैर व्हीलचेयर के गुजारे. जब आपको व्हीलचेयर मिली तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? हमने सुना है आपको एक अमेरिका का बहुत बड़ा अवार्ड मिला जो सिर्फ 5 लोगों को मिलता है, उसमें आपका नाम था हेनरी विस्कार्डी अवार्ड में. तो मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी जानना चाहूँगी इस हवाले से. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रबिया और अली, आप लोगों ने आज ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर अपने सक्सेस को शेयर करने की और इसके अलावा अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करने के लिए. जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम शाहिना अली है और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है. 3 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ था और मेरी फैमिली को नहीं समझ आई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है. मैं पूरी पैरालाइज हो गई थी. उस टाइम मेरे गर्दन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था.
تو جب مجھے ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو انہوں نے مطلب میرے ابو کو صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی کو ایسا کوئی وائرس ہوا ہے جو زندگی میں کبھی نہیں چل سکتی ہے، اور اس میں جو ہے پھر میرے ابو نے میرے فیملی کو صاف صاف بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ایسا کوئی وائرس ہوا ہے وہ کبھی نہیں چل سکے گی، لیکن اس ڈاکٹر نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ آپ اپنی بیٹی کو کوئی اچھی سے فزیو کروائیں گے تو یہ اتنی اس قابل ہو جائے گی کہ یا تو بیٹھ سکے گی یا پھر کرول کر پائے گی لائف میں۔ تو انہوں نے 18 سال تک کا ان کو بتایا تھا کہ 18 سال تک یہ چیز ہو سکتا ہے۔ تو میرے ابو نے اس کے بعد مجھے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، کیونکہ میرے ابو کو سمجھ آیا تھا، اس ڈاکٹر نے صاف بتایا تھا کہ آپ اپنی پوری جائیداد بھی بیچیں گے نا تب بھی آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو میرے ابو نے اس ٹائم اس چیز کو روک دیا، لیکن میری امی میرے اوپر بہت محنت کرتی تھی۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کے بچے جو ہے نا کسی طرح چلے، تو وہ جو ہے نا کسی نہ کسی بابا کے پاس جاتی تھی، میرے لیے تعویذیں بنواتی تھی، وہ کوئی آئل کو دم کرواتی تھی، پھر وہ اس سے مالشیں کرواتی تھی۔ اس سے میں اس قابل ہو گئی کہ میں کرول کرنے لگ گئی، بٹ میری فیملی کو اس ٹائم کوئی اویئرنیس نہیں تھی کہ میرے بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے، بس وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ چل جائے۔ تو یہ میں نے تقریباً 15 سال کی ایج تک کے پولیو کے قطرے پیے۔ جب میں نے خود فیل کیا کہ اس کے پینے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میں نے خود روک دیا اس چیز کو کہ نہیں میں نہیں پیوں گی، کیونکہ میں جو ہے نا میں اتنے سالوں سے پی رہی ہوں، میں نہیں چل سکتی ہوں، تو پھر اب آگے ہاں اس چیز سے میں نے خود روک دی۔ اب اسی طرح میں نے زندگی کے 20 سے 22 سال کرول کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ویل چیئرس پہ بیٹھ کے آپ کی کیا رائٹس ہوتی ہیں، آپ کتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، یا کس طرح آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں، کیسے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں بہت ساری۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور ساتھ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے، ٹرپل ڈسکرمنیشن والی بات آ جاتی ہے۔ کوئی بھی فیملی نہیں چاہتا کہ اس کی بہن بیٹی باہر سے باہر نکلے۔ تو میرے ماشاءاللہ سے 3 بھائی تھے، الحمدللہ وہ لوگ نارمل تھے، اور وہ لوگ پڑھنے میں بڑا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ گلگت بلتستان میں ایجوکیشن کا ریشو بہت زیادہ ہے، تو ہر کوئی پڑھنے کے ہی اس میں ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بچپن سے آپ کو اس میں دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو پڑھنے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ والی چیزیں۔ تو الحمدللہ میری فیملی میں سب پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ جب جاتے تھے تو مجھے ہمیشہ سے ایک تڑپ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں مجھے کبھی موقع دے تو میں بھی پڑھوں گی، یہ والی چیز ہوتی تھی، بٹ ایسا ہوا نہیں۔ اور اسی طرح میں نے 22 سال کرول کی، اور جب 2018 میں میرا ایک بھائی کراچی سیٹل ہوا تھا، جو کہ ہم سردیوں میں جو ہے کراچی آتے تھے، گرمیوں میں چلے جاتے تھے، اور جس بلڈنگ میں ہم لوگ رہتے تھے اس بلڈنگ کے 4تھے فلور پہ میرا گھر تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے، یہاں پہ 2 ہی رومز کے آپ کا فلیٹ ہوتا ہے، جہاں پہ وہ بھی ایکسیسیبل نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بھی سیڑھیوں میں چڑھنا اترنا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ میرا ایک کزن تھا، وہ جب وہیں پہ باہر گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بچہ ہے بہت زیادہ سیویئر ڈسیبل، جو خود سے پانی نہیں پی سکتا تھا، وہ اس نے کوئی الیکٹرانک ویل چیئر پہ کچھ گروسری لے کے، ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کا ہی بینیفیشری تھا وہ، تو وہ لے کے جا رہا تھا۔ تو پھر میرے کزن نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ یہ گاڑی کہاں سے لے کے آئے ہیں، اس طرح کا الیکٹرک ویل چیئر؟ بالکل اس کے دماغ میں یہ چیز آیا کہ میں کسی طرح شائنے کے لیے بھی یہ خرید کے لے کے جاؤں گا کہ وہ بھی کبھی گھر سے باہر نکل جائے گی۔ تو اس بچے سے جب پوچھا تو اس نے کافی ایکسپینسو بتایا کہ میں جاپان سے لے کے آئی ہوں۔ وہ کافی فورس کرنے کے بعد اس نے ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ جو ہے نا بہت سارے پرسن میں ڈسیبلٹیز ہیں، ان کو یہ ویل چیئر دی جاتی ہے۔ تو میرے کزن اس سینٹر میں گئے تو ان کی ملاقات جو ہے وہ جاوید رئیس صاحب سے ہو گئی، جو کہ ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کا فاؤنڈر ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم ہر کسی کو جو ہے نا الیکٹرانک ویل چیئر دیتے نہیں، آپ اپنی بہن کو لے کے آئیں، پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی ڈسیبلٹی کس ٹائپ کی ہے، اس حساب سے اس کو ویل چیئر ملے گی۔ تو میرے کزن نے مجھے کال کر لی۔ اچھا، ہر کوئی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیشلی ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں نا بہت پوزیسو ہوتے ہیں، اور میرے بھائی میرے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہیں۔ تو جب میرے کزن نے مجھے کال کر کے بولا کہ چائنا کا ایسا آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ سارے لوگ ڈسیبل ہیں اور بہت زیادہ سیویئر ڈسیبل لوگ اتنے اچھا کام کریں گے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں کبھی موقع دینا، بہت زیادہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری زندگی کا بہت حسین دن تھا جس دن مجھے یہ آرگنائزیشن ملا تھا۔ تو میرے کزن نے جب مجھے کال کر کے یہ بات بتائی تو میں بہت زیادہ جو ہے نا خوش ہو گئی اندر سے۔ میں نے اپنی بھائی کو یہ بات امید جاگ جاتی ہے بندے کی کہ جس چیز کا میں انتظار کر رہی ہوں۔ فیل ہوا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا وہ جو خواب دیکھا کرتی تھی بیٹھ کے کہ میں بھی کبھی پڑھوں گی، میں بھی اسکول جاؤں گی، میں بھی اپنی بھائیوں کی طرح سب کی طرح جاب کروں گی، اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گی، ایجوکیشن حاصل کروں گی، یہ سارے خواب مجھے ایسا لگا کہ میرے پورے ہونے والے ہیں۔ آپ نے DW جوائن کیا، اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن بھی حاصل کی وہاں؟ ایسا ہی ہے بالکل، کیونکہ جب میں نے اپنے بھائی کو بتائی تو پہلے تو میرے بڑی مشکل سے میرے بھائی مان گئے کہ نہیں آپ گھر پہ نہیں بتائیں گے، وہ بڑے چیلنجز آئے، فیملی کا بھی نہیں مانتی بالکل۔ تو لیکن الحمدللہ میں نے اگلے دن ہی، میں اسی دن گئی ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن میں وزٹ کرنے کے لیے گئی، جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے پرسن ود ڈسیبلٹیز اتنے زیادہ سیویئر تھے، جو خود سے پانی نہیں پی سکتے تھے، جو خود سے واش روم نہیں جا سکتے تھے، کوئی ایسے ڈیلی بیسس کے کام خود سے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کی اٹینڈنٹ جو ہے پرسنل اٹینڈنٹ وہاں پہ دی جاتی ہے آپ کو، تو ان کے اٹینڈنٹ وہ سارے کام ان بچوں کو کر کے دیتے تھے۔ میں نے دیکھ کر بہت حیران ہو گئی کہ میں نے بولا کہ
مطلب یہ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی یہ لوگ اتنے قابل ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو دونوں ہاتھ نہیں ہے، وہ مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو مطلب دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ اتنی مطلب وہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں وہ کام کر رہا ہے جو ایک عام بندہ کر سکتا ہے. بالکل. ہم اور جانتے ہیں مومنہ شاہینہ سے ابھی. اور معزز خواتین و حضرات، یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں، کہیں جائیے گا مت. تیرے دل میں ہے اگر مدینے کی آرزو، تیرے دل میں ہے اگر مدینے کی، تو ذکر سن مدینے کا، بات کر مدینے کی، تو ذکر سن مدینے کا، بات کر مدینے کی. گر قبول فرما ہے ساکنان شہر نبی، گر قبول فرما ہے ساکنان شہر نبی، او میں گداہی کرتا رہوں، میں گداہی کرتا رہوں، عمر بر مدینے کی، میں گداہی کرتا رہوں، عمر بر مدینے کی. آپ کے پسینے کی ہے مہک ہواؤں میں، آپ کے پسینے کی ہے مہک ہواؤں میں، اور اس لیے فضائیں ہیں معتبر مدینے کی، اس لیے فضائیں ہیں معتبر مدینے کی. حسن شاہ خوبا کا عکس ہے مدینے میں، حسن شاہ خوبا کا عکس ہے مدینے میں، خلد مجھ کو لگتی ہے راہ گزر مدینے کی، تو ذکر سن مدینے کا، بات کر مدینے کی. سبحان اللہ. حافظ عابد رضا مصطفی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت آواز میں عاقب رضا مصطفی صاحب ہمیں جو ہے خصوصی جوائن کیا ہے اپنے بعد سے. اسی کے ساتھ ہم اپنے سوالوں کی طرف اور اپنی گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. میں جوشور جاوید صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ سیویئر ڈسیبلٹی ہونا، ٹھیک ہے، جس میں جیسے بھی شاہینہ علی نے ہمیں بتایا کہ جو پانی بھی نہیں پی سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، اس ڈسیبلٹی کے ساتھ آپ نے اس ویل چیئر کے ساتھ اتنی اچھی تعلیم حاصل کی ایسے اسکول سے جو ایکسیسیبل نہیں تھا، پھر آپ جو ہے وہ آپ کالج گئے، پھر آپ ماشاءاللہ سے گریجویشن کر رہے ہیں اس وقت، اس کے علاوہ آپ نے ایپ ٹیک سے بہت کورسز کیے، آج آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سبھی کو السلام علیکم. اور میری ڈسیبلٹی مسکولر ڈسٹرافی ہے،
اور جب میں 3 سال کا تھا، 3 مہینے کا تھا، تب میرے والدین کو پتہ چلا کہ بچہ مسکولر ڈسٹرافی فیس کر رہا ہے، کیونکہ جو بچے نارملی جب بڑھتے ہیں وہ کرال کرتے ہیں یا وہ اپنا چلتے پھرتے ہیں، وہ میں نے نہیں کیا، جو سٹیجز ہوتے ہیں بچوں کے ڈیولپمنٹ کے. تو اس کے بعد بٹ میرے والدین نے مجھے ایسا کبھی دوسرے بچوں سے کمتر نہیں سمجھا. انہوں نے ہمیشہ میری جو ہے پڑھنے لکھنے کی خواہش کو اور مجھے ہمیشہ آگے بڑھایا. انہوں نے ایسا کبھی انہوں نے نہیں کیا کہ یہ ڈسیبل بچہ ہے تو اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا، دوسرے اس کے بہن بھائیوں پہ فوکس کیا جائے، ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور میں نے اپنی تعلیم سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول سے حاصل کی. سینٹ پیٹرک سے؟ جی، جو کہ ایک مین اسٹریم اسکول ہے. بالکل. وہاں پہ میں فرسٹ پرسن ود ڈسیبلٹی تھا جو وہاں پہ پڑھ رہا تھا. وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے جو وہاں پہ فرینڈس تھے، کولیگس تھے، انہوں نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی، کوئی بولی میں نے فیس نہیں کی. اور ٹیچرز بھی وہاں پہ جو تھے اچھے تھے اور فرینڈلی انوائرمنٹ ایک مجھے ملا. بیریئر ایک آتا ہے ایکسیسیبلٹی کا، جہاں پہ ہم معاشرے میں ایک ایکسیسیبلٹی کا بیریئر دیکھتے ہیں. وہاں پہ اسٹیئرز تھیں یا کلاسز جو تھیں وہ ایکسیسیبل نہیں تھے. ڈیسک جو تھے وہ ایسے تھے کہ ان پہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتا تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنی تعلیم حاصل کی. میں نے اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں کالج کے لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ اچھا، آپ نے میٹرک، اس کے بعد کالج، اور اب آپ گریجویشن کر رہے ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے اسٹڈیز کی، اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پڑھا بھی رہے ہیں. جی جی. لوگوں کو کیا پڑھا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ جرنی چل رہی ہے؟ کیا کون سے سبجیکٹ یا کون سی ایسی اسکلز ہیں جو آپ دوسروں کو خود سیکھ کر دوسروں کو پڑھا رہے ہیں؟ ہاں، پہلے تو میں یہی بتایا کہ کالج جب مجھے نہیں ملا تو میں ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن میں نے جوائن کیا. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کافی سارے بچے پڑھ رہے ہیں جو سیویئر ڈسیبل ہیں اور میری طرح ہیں. جاوید سر نے مجھے بہت امید دی. انہوں نے میرے ایک اندر ایک امید کی کرن واپس جگائی کہ بیٹا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ آگے پڑھیں گے. تو میں نے جاوید سر نے مجھے ایپ ٹیک سے کورسز کروائے. اچھا. انہوں نے میری آئی ٹی فیلڈ میں انٹرسٹ دیکھ کے انہوں نے میرے ایپ ٹیک سے کورسز کرائے. اور آج میں ونگز آن ویلز واؤ ٹی وی جو DWA کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ میں ایز ایچ او ڈی کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے کہ اتنی سیویئر ڈسیبلٹی کے ساتھ آپ نے میٹرک، پھر انٹرمیڈیٹ، پھر اب گریجویشن کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آئی ٹی جیسے جو آج کے دور میں بہت ضروری ایک ایسے فیلڈ ہے جس میں آئی ٹی میں ہر شخص کو اس کا جو ہے وہ اسکلز ہونی چاہیے. آپ نے اسکلز سیکھی اور آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں. جی، یہ بڑی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یاور بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو آپ بھی جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں. کون سی تعلیم دے رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں. جی، میں جو ہے وہ یہی ایک ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کا ایک پروجیکٹ ہے، پاکستان انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر نا. تو میں اس میں ایز اے آرٹسٹ کام کر رہا ہوں، اور ایز اے ریلیجن جو ہے وہ اسکالر جو ہوتا ہے اس کے بھی میں فرائض انجام دے رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کو اگر صحیح ٹائم پہ محسن اچھے مل جائیں تو اس کی زندگی چینج ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ابھی جتنی بار آپ نے نام لیا ہے، ہم جو ہے وہ ہمارے جو جاوید بھائی ہیں وہ ہماری ماں بھی ہیں اور ہمارے باپ بھی ہیں. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈسیبل جو لوگ ہیں نا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ میں آج یہاں پہ آپ کے چینل پہ ایک بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی مطلب دیکھا ہے نا، ڈسیبلٹیز کو فیس کیا ہے، لوگوں کو ہم نے ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے کہ میں نے پوری زندگی کا پریکٹیکل نکالا ہے کہ یعنی جو جاوید بھائی نے جو پودا لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جتنا سایہ دار ہے اور جتنا بڑا پھل دے سکتا ہے
पूरे सिंध में डिसेबिलिटीज़ की बात करने वाले शायद बहुत सारे NGOs होंगी, बहुत सारे इदारे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर है तो वो हमसे आके देख सकता है, मिल सकता है और कह सकता है। और आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटीज़ के लिए जावेद भाई का मैंने एक बहुत बड़ा बात है कि उनकी मैंने नोट की हुई है कि डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो सब्जेक्ट नहीं होता जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाए, वो यानी पढ़ाया नहीं जाता। वो कहते हैं कि भाई बात ये है कि डिसेबिलिटी आपको ना रोज़ ही सिखाती है। तो आपने जैसे आज हमें बुलाया तो हम जो है वो TV पे आप लोगों के सामने हैं, अगर आप हमें ना बुलाते तो मतलब किसी को क्या पता है कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो बस ये बात है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैंने तो खुद बाकायदा देखा है जाकर कि वहाँ किस तरह लोग एक दूसरे के साथ। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि जब तक जैसे डिसेबिलिटी सब्जेक्ट नहीं है, ये बात हो रही है, ज़ाहिर है डिसेबिलिटी हम कहीं स्कूल में नहीं पढ़ रहे, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, कहते हैं ना जिस पे गुजरती है वही जानता है, तो जब आप उन लोगों से मिलते हैं और ये लोग आपस में जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो ये अपने मसले मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने पैरों पर चल रहे हैं, हमें नहीं पता व्हील चेयर के साथ ट्रैवल कैसे करना है, व्हील चेयर के साथ वॉशरूम कैसे जाना है, व्हील चेयर के साथ बैठकर जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कैसे होंगे। तो मैं शाहीन अली आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप वुमेन कोऑर्डिनेटर हैं, ख़वातीन के मसले मसाइल थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, आपके पास जब इस तरह की कोई खातून या कोई फीमेल या कोई बच्ची आती है, एक तो नेचुरल डिसेबिलिटी ना कि बचपन से जैसे आपको पोलियो हुआ, आपको पता था कि आपकी लाइफ, एक एक्सीडेंटल भी तो होती है ना कि अचानक से कोई चलता फिरता शख्स डिसेबल हो जाए। इस तरह के जब लोग आते हैं तो आप उनको किस तरह उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको किस तरह इंडिपेंडेंट लिविंग सिखाते हैं, क्योंकि जो मोटिव है इंडिपेंडेंट लिविंग का कि हर शख्स अपनी खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब खुद आई थी तो मैंने भी दूसरे जो सीवियर डिसेबल लोगों को देखा, तो फिर मुझे एक मोटिवेशन मिली थी कि मुझसे भी ज़्यादा सीवियर लोग ऐसा कर सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। लेकिन उसमें ये होता है कि पहले आप खुद सीखते हैं कि मतलब आपकी डिसेबिलिटी एक्सेप्टेंस सिखाते हैं आपको कि आपको अगर की डिसेबिलिटी है तो इसको एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में किस तरह आगे लेके चलनी। मैंने तो चलने वाली ज़िंदगी देखी नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो कि एक्सीडेंटल होते हैं। ठीक है, कोई भी बंदा जो 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उसको जो है ना कोई डिसेबिलिटी आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में 8-8, 10 साल लगते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो फिर हम उनको बताते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग के ज़रिए कि आप अब डिसेबिलिटी तो हो गई है, हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर आपको हो गई तो वो इंजरी तो ठीक नहीं हो सकती। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आपको जो है ना लोअर बॉडी में आपको सेंसेशन नहीं होती है, आपको बहुत सारे मसले होते हैं, बेड सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको कराची के जिस तरह के हालात हैं, लाइट 16-16 घंटे 14-14 घंटे लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बेड सोर्स होते हैं और वो रिकवर होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान ना हो तो वो जानलेवा ऐसा ही है। बिल्कुल, हमारे सेंटर में हर साल जब समय आई हूँ मैं खुद देख रही हूँ 5 से 6 इंतकाल होते हैं बच्चों के, जो हर साल की बता रही हूँ। और ये मेरे आंखों के सामने ये चीज़ें हुई हैं ऐसे बहुत सारी लड़कियों के जिनके घर एक्सेसिबल नहीं होते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होते हैं, जब वो क्रॉल करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उनको जख्म होते हैं, उनको सेंसेशन ही नहीं है, तो वो रिकवर होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए। तो जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि इसको किस तरह ओवरकम कर सकती हैं आप, इसको कैसे मैनेज कर सकती हैं आप, इसको कैसे जो है ना अपनी फैमिली को किस तरह आप अवेयर कर सकती हैं, सारी चीज़ें हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। और खबर भाई ने जिस तरह बताया कि सर जावेद का, तो सर का तो बात ही और है। सर जिस तरह के आपको ख्वाब दिखाते हैं तो ज़िंदगी में पलट के मुड़ के पीछे नहीं देखना होता कि पीछे हुआ क्या है। मैं ज़िंदगी में कभी वो 20 साल 22 साल नहीं देखती हूँ जो मैंने 8 साल में अचीव किए सारी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा जो है ना सर की बातों में इस तरह की जादू होती है, इस तरह की बातें होती जिस तरह भी आपने कहा कि जो मैंने चीज़ें अचीव की, अपने अचीवमेंट के बारे में कुछ बताएं कि व्हील चेयर पर रहकर क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, क्या क्या जो है वो, क्योंकि हमें पता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाकर जो है बहुत सारे अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, अपने अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि अच्छा मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को जब ज्वाइन किया था तो मेरी कोई एजुकेशन नहीं थी, मैंने उसी सेंटर से 2.5 साल बेसिक एजुकेशन ली थी। उसके बाद मैंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की थी और रिसेंटली मेरे 2 महीने पहले मेरे इंटर कंप्लीट हुआ है। मैं सोशल वर्क जो है ना बैचलर्स कर रही हूँ सोशल वर्क में। हमारे पास जितनी भी तकरीबन कोई डेली बेसिस पे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में हमारी बेनिफिशरीज 150 बच्चे आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। अब उन लड़कियों को मैं लीड कर रही होती हूँ। और जहाँ तक मेरी अचीवमेंट्स की बात पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब करती हूँ उसी सेंटर में, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ। और सबसे बड़ा जो मेरी अचीवमेंट है वो ये है कि 2021 में मुझे एक अवार्ड मिला था जो नेशनल लेवल पे था, पूरे पाकिस्तान से वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को मिला था। और उसमें पूरे पाकिस्तान से 150 लड़कियाँ थी और 11 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी, सिंध में मेरा नाम आया था उसमें। और 2022 में मुझे हैंडी स्काडी के नाम से एक अवार्ड मिला था जो कि US से मिला था और उसमें पूरे वर्ल्ड से 5 लोग सिलेक्ट हुए थे। वो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट मिला था कि सिंध में हम लोगों ने किस तरह वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर किया है। उसमें 4 मेल थे और कराची से, सिंध पाकिस्तान से मैं वाहिद फीमेल थी।
تو وہ ایوارڈ ملا تھا 2023 میں. میں نے فرانس میں ایبل اولمپکس میں ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن کی پورے ٹیم کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. میرے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا وہ جو ہم لوگ گئے تھے. بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور 2024 میں کوریا گئی تھی جو کہ UNCRPD پہ ہماری ایک ٹریننگ تھی کہ دوسرے ممالک نے کس طرح اپنے ملک میں اس کو امپلیمنٹ کروایا اور اب ہم پاکستان میں کس طرح اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو میری اچیومنٹ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو منوایا ہے کہ اس چیز کے لیے کہ ایک وومن ہونے کے ناطے مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں, فیملیز ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپ کو باہر نکالنے کے لیے. فیملیز کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ ایک پوزیشن ہوتی ہے نا کہ آپ کو باہر نکالیں گے تو آپ کو کوئی ہارم نہ کرے. یہ والا بالکل ایسے بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ہم ایک بار پھر یہ کہتے ہیں کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنی اچیومنٹس حاصل کرنا اور ایک تو خود ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا اور ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں کو ایک بہترین راہ کی طرف لے کر آنا. معزز خواتین و حضرات, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. بس اس سے پہلے میں ان افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے آپ یہ پروگرام اپنے گھروں پر دیکھ رہے ہیں, جن کا تعاون ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جس میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہے, جاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن, ساتھ ہی ہمارے ٹی پارٹنر ہیں ہر پل تازہ چائے, اسی کے ساتھ ریکول سیرپ موو فارما پاکستان کی طرف سے, اور آخر میں انصاری کرتا فیشن جن کے کرتے آپ علی کو پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آپ تمام افراد کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے بالکل اور ایک اور ہمارے گرومنگ پارٹنر ہیں عتیق اسٹوڈیو, کیونکہ اچھا دکھنے کا حق جو ہے وہ صرف خواتین کو نہیں لڑکوں کو بھی ہوتا ہے. تو ایک بہترین اسٹوڈیو ہے گرومنگ کے لیے, آپ ضرور, اور ان کا نمبر اور ایڈریس بھی جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا پر ضرور ٹرائی کیجیے گا. آپ کو یہ ان کا انوائرمنٹ, ان کا کام اور ان کی جو پروفیشنل اسٹاف ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا. شاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ ایک بزنس مین کے اور سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ ڈسیبل ویلفیئر ایسوسی ایشن سے بھی منسلک ہیں, آپ کافی عرصے سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کس طرح آئے اور کس طرح آپ کا ان کے ساتھ یہ سفر شروع ہوا. آپ نے کئی ایسی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہوں گی جو آپ نے دیکھا کہ اب آئے تھے تو ان کا اس وقت کیا کنڈیشن تھی اور اب کیا, اس بارے میں کچھ بتائیں. جی بالکل, ماشاءاللہ جس طرح بچوں نے بتایا کہ جاوید رئیس صاحب جو ہے ماشاءاللہ کافی زندگیاں بدلی ہیں, ہزاروں زندگیاں انہوں نے. تو میں نے اپنے سامنے کافی لوگوں کو دیکھا, شاہینہ جو ہیں ان کو دیکھا ماشاءاللہ, ان کی اچیومنٹ, جوشوا جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے کے ہیں, اور خاور بھائی بھی جب آئے تھے یہ سب ہمارے سامنے آئے. اور دیکھیں جب یہ آئے تھے تو ان کی ارننگ کچھ بھی نہیں تھی, تو آج ماشاءاللہ اپنا گھر چلا رہے ہیں. جی جی یہ سب اچھا. ان کے علاوہ ماشاءاللہ کافی جو ہے بینکس میں اور کافی جو ہے کمپنیز میں, پرائیویٹ کمپنیز میں اور گورنمنٹ جو ہے سیکٹرز میں ماشاءاللہ ہمارے لوگ چلے گئے. تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اپنی خود مختاری کے ساتھ اپنی جاب کرتے, اپنا گھر چلا رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے ان کے ساتھ 8 سال ہو گئے کہ کبھی کسی نے مجھے کہا ہو کہ ہماری کچھ ہیلپ کریں, نہیں. اور کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ ان میں کسی چیز کی کمی ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے دائرے میں کوئی ڈونیشن باکس نہیں ہے, کوئی چیریٹی والا سسٹم نہیں ہے, سب اپنی ارننگ خود کر رہے ہیں, اپنا کام خود کر رہے ہیں. مجھے اچھا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بائکیا والے پہ پیچھے بیٹھ کے آ رہے ہیں, وہ ہمارے جو ہیں کیا نام ہے ان کو, جو گانا بھی گاتے ہیں ہمارے عظیم بھائی, سندے سے آتے ہیں, تو وہ نہ ان کے ہاتھ ہیں نہ ان کے پاؤں ہیں, لیکن وہ ماشاءاللہ بائکیا والے کے ساتھ بیٹھ کے آ رہے ہیں, ان کو جو ہے پیسے بھی پے کر رہے ہیں اور اپنا جس طرح نارمل آدمی انسان نارمل زندگی گزارتا ہے. کریں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح آ رہے ہیں. کہ ہمارے جو صدام بھائی لاسٹ پروگرام میں آئے تھے, ان کو بھی دیکھیں نا, اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کسی سے مانگ نہیں رہے, وہ اپنے اسکلز پہ اپنا گھر چلا رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور خوشی کی اور کیا بات. بالکل اسکلز کی بات کریں گے تو شاہینہ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جب آپ اس ادارے میں آ گئیں, آپ کی ایک نارمل لائف اسٹارٹ ہو گئی, تو اس کے بعد کیونکہ آپ جو ہے وہ خواتین کو جتنی بھی ویلفیئر ایسوسی ایشن میں ہیں ان کو آپ ہینڈل کرتی ہیں, تو کئی زندگیاں آپ نے بھی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی, کئی لوگوں کی زندگیاں آپ نے خود تبدیل کی. اس بارے میں کچھ بتائیں کہ جب لوگ نئے آتے ہیں ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں, پھر کچھ جب عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. سر ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ ایسے کیسز آتے ہیں, بٹ ایک ہمارے پاس جگہ کا بہت زیادہ ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا زیادہ کیسز لیتے نہیں ہیں. ہمارے پاس بہت زیادہ وومن میں ڈسیبلٹیز آتی ہیں اور ہم لوگ خود ان کے گھروں پہ جا کے ان کو نکال کے لے آتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وومنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے گھر سے نکلنا. جب ان کو لے کے آتے ہیں, جب ان کو ہم لوگ اپنی اسٹوریز بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح جو ہے نا اسٹرگل کی اس چیز کے پیچھے, کیسے محنت کی, کس طرح ہماری ادارے نے ہماری سپورٹ کی, یہ ایک بہت بڑا اسٹرگل ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس ابھی بھی الحمدللہ کوئی 60 سے 70 لڑکیاں ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ جن کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں
کہ جو ہے اپنے جو ہے ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کر لو, اپنی فیملی کو سپورٹ کر لیں گے, آپ جاب کر لیں گے, یہ سارے خواب جب آپ دکھاتے ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ گھر کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں. یہ ادارے کا ایک نشہ ہے بالکل سر, جب آپ وہاں پر جاتے ہیں, آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. اور الحمدللہ ان کی فیملیز کو ہم اویئر کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کی بیٹی میں یہ مسئلہ ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ڈسیبلٹی کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتی جو آپ کو نہیں پڑھایا جاتا, جیسے ابھی خواہ بھائی کوئی نے بیماری بتایا ہے کہ فوراً ایسا ہی ہے بالکل. یہ کوئی لوگ ڈیزیز کی نظر سے دیکھتے ہیں, ایک ڈیزیز نہیں, یہ ایک لانگ, یہ ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے, یہ ایک لانگ ٹرم ہے آپ کے ساتھ, یہ ایک جڑی ہوئی ہے, یہ ایک لمبا چیز ہے. تو اس کو مینیج کرنا آپ کو آنا چاہیے. جب آپ کو مینیج کرنا آئے گا تو یہ زندگی بہت ہی حسین ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زندگی کی بار دی اور اس کو آپ خوبصورتی سے گزاریں, چاہے وہ آپ کو ایسا نہیں کہ واپس زندگی ملے گی, ایک ہی دفعہ ملا ہے, اس کو انجوائے کر لیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پولیو میں ٹھیک نہیں ہو سکتی, اب میں اس کے ٹھیک ہونے کے پیچھے اپنی زندگی کو خراب نہیں کر سکتی. جو مجھے ملا ہے اب مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیسے انجوائے کر کے جینا ہے. تو بس یہی ہے کہ مطلب آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل. شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا, لاسٹ ٹائم ایک بار میں گیا DWA, میں نے دیکھا کہ نیو کراچی سے ایک جوان لڑکا تھا تقریباً 18-19 سال کا, اس کو لے کے آئے تھے. اس کے بال بڑے ہوئے تھے اور نیلز اس کے بڑے ہوئے تھے اور بہت ہی خستہ حالت تھی اس کی نا. تو اس کو میں نے دیکھا, مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا یار یہ کس کو جس طرح روڈ سے اٹھا کے لے کے آ گئے. تو مجھے پتا چلا کہ جی کسی نے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک لڑکا ہے یہاں, اس کا کوئی کیئر نہیں کرتا, گھر والے کر نہیں سکتے بیچارے, غریب غربت. تو آپ یقین کریں کہ اس کو تھوڑی دیر میں جاوید بھائی نے اکبر بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو فریش کر کے لے دیکھ لیں. بالکل. آپ یقین کریں تھوڑی دیر بعد جب وہ اس کو لے کے آئے نا تیار کر کے, وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا. اتنا خوبصورت بچہ تھا وہ کہ مجھے دیکھ کے اس کو رونا آ گیا کہ بھائی یہ دیکھیں کہ اس طرح اس کی چینجنگ دیکھیں کہ لوگوں کو اپنے جو ہے نا بچوں کو کم سے کم اس طرح کے ڈسیبل خیال کریں. اگر وہ نہیں سنبھال سکتے ادارے میں آ جائیں. ہمارے ادارے میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ اگر وہ ادارے میں نہیں آ سکتا نا, ہمارے اٹینڈنٹ اس کو گھر پہ جا کے سروسز دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ گھر پہ جا کے اس کو سروس دینا اور اس کو اس قابل بنانا کہ وہ ادارے میں آ سکے اور وہ اپنے لیے کچھ کر سکے. تو الحمدللہ یہ سروس بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہیئر کٹنگ کی بڑی اچھی سروس ہے ان کی کہ جی ہیئر کٹنگ بھی وہیں ہو رہی ہے. کا بھی کام ہے کہ آپ اور ابھی آج ہی کی بات ہے, آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ میں ابھی صدر سے آ رہا ہوں. صدر میں ویل چیئر والے یہ سب 5-6 لوگ میں نے دیکھے ہمارے ادارے کے گھوم رہے تھے. وہ شاپنگ کے لیے نکلے تھے, آج ان کو عیدی ملی تھی. یقین کریں کہ یہ ابھی بیٹے نے میرے کہا بابا یہ دیکھیں کہ یہ گھوم رہے ہیں. تو 5-6 لوگ. شاہ صاحب بہت ایک اچھی بات ہے. اور جس طرح ابھی آپ دیکھا کہ شاہ صاحب ایموشنل ہو گئے ہیں اسٹوری بتاتے ہوئے, اور ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں ڈسیبل ویلفیئر ٹرسٹ کے, ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن اور PILC کے پاس. تو معزز خواتین و حضرات شکر ادا کریں, جس طرح شاہینہ نے ابھی بتایا کہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر شکر ادا کریں اور اس پہ دیکھیں کہ آپ اس کو کس طرح بہترین طریقے سے جی سکتے ہیں. تو معزز خواتین و حضرات, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے روزانہ کی طرح 10 بجے میٹرو ون نیوز پر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جب تک آپ کا ہمارا اللہ نگہبان.